الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ شب قدر کوئی ایک متعین رات ہے جو ہر سال اسی رات کو ہوتی ہے یا یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں رات کو تو کسی سال 23ویں رات کو، کسی سال 25ویں رات کو، کسی سال 27ویں رات کو اور کسی سال 29ویں رات کو ہوتی ہے. اور اس انتقال میں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افراد کے لیے بھی الگ الگ ہوتی ہے. بہرحال آئیے اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں شیخ ڈاکٹر ناصر علی الغامدی کا ایک مضمون ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ کو یہ باتیں پیش کر رہے ہیں. پہلی بات اس سلسلے میں کہ لیلۃ القدر کب ہے، اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جس میں حافظ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ نے 25 قول ذکر کیا ہے، اس سے متعلق 25 قول ذکر کیا ہے، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 46 قول ذکر کیا ہے. 46 قول ذکر کیا ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسے 50 تک پہنچا دیا ہے. اور دلائل سے قریب جو قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور انہی 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے. یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہے، یہ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی رات کو اور کبھی کسی رات کو. اس سلسلے میں بعض علماء محققین کے اقوال اس طرح ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ لِتَعَارُضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا طَرِيقَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا بِانْتِقَالِهَا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بات قابل اختیار ہے اور جو بات ظاہر ہے صحیح احادیث کے مختلف انداز میں آنے کی وجہ سے، اور ان صحیح احادیث میں تطبیق کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. کوئی ایک متعین رات نہیں ہے بلکہ ہر سال بدلتی رہتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يُعَيِّنُ لَهَا لَيْلَةً مِّنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَنْتَقِلُ. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض لوگ آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو متعین کر دیتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ ان آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، ہر سال کسی ایک ہی رات کو نہیں آتی. اسی طرح سے حافظ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ. علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے. فَتَكُونُ سَنَةً فِي لَيْلَةٍ وَسَنَةً فِي لَيْلَةٍ أُخْرَىٰ وَهَكَذَا. کسی سال کسی رات کو ہوتی ہے اور کسی دوسرے سال میں کسی دوسری رات کو ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپ مختلف سالوں کے بارے میں کہتے جائیں. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلَ وَإِسْحَاقِ بْنِ رَاهُويَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمْ وَعَزَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لِلشَّافِعِيِّ وَلَا نَعْرِفُهُ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُزَنِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ النَّوَوِي وَغَيْرِهِ واستحسنه الشيخ تقي الدين للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا بذلك. تو یہ
حافظ عراقی کا قول آپ نے سنا، اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول سنیے، کہتے ہیں وَأَرْجَحُهَا كُلِّهَا أَنَّهَا فِي وِتْرٍ مِّنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ۔ سب سے راجح قول یہ ہے، راجح ترین قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے اور یہ سال بسال بدلتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ اس مضمون سے متعلق احادیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ رات آخری 10 راتوں میں بدل بدل کے آتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر آپ احادیث کو دیکھیں گے تو کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رات آخری 10 راتوں میں آتی ہے، کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ التسع الاواخر، آخری 9 راتوں میں یہ رات آتی ہے، کسی حدیث میں ہے السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں یہ رات آتی ہے، کسی حدیث میں ہے الوتر فی العشر الاواخر، الوتر من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں آتی ہے، کسی حدیث میں الفاظ ہیں فی تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، کسی حدیث میں ہے فی 9 یمضین او فی 7 یبقین، کہ جب 9 راتیں گزر جائیں یا پھر جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، کسی حدیث میں ہے فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسہ، 9ویں کو، 7ویں کو اور 5ویں کو، کسی حدیث میں ہے لیلۃ 21، 21ویں رات، کسی حدیث میں ہے لیلۃ 22، 22ویں رات، کسی حدیث میں ہے لیلۃ 23، 23ویں رات، کسی حدیث میں ہے لیلۃ 27، 27ویں رات، اور اسی طرح سے احادیث ہیں، اور یہ ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کسی طرح سے اس میں ناسخ اور منسوخ کا کوئی بیان موجود نہیں ہے کہ کون سی حدیث بقیہ احادیث کے لیے ناسخ ہے۔ تو جب اس طرح کی تمام احادیث ہیں تو ہم کس حدیث کو لیں گے اور کس حدیث کو چھوڑیں گے؟ اس لیے ان تمام احادیث پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ان سارے احادیث پر عمل کر لیا جائے اور وہ بات مانی جائے جس سے ان ساری احادیث پر عمل ممکن ہو۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں اعمال الکلام اولا من اہمالہ، اگر ساری باتوں پر عمل ممکن ہو تو کسی بات کو لغو قرار دینے سے بہتر ہے کہ ساری باتوں پر عمل کر لیا جائے، اور ان ساری باتوں پر تبھی عمل ممکن ہے جب یہ مانا جائے کہ یہ رات سال بسال منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں رات کو آتی ہے تو کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو اور کسی سال 27ویں کو۔ اس لیے سب سے زیادہ عقل اور رائے کے قریب اور سب سے زیادہ درمیانہ اور عدل والا قول یہ ہے کہ قدر والی رات منتقل ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ انتقال 10 راتوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، یعنی یہ رات قدر والی رات بدلتی رہتی ہے لیکن یہ انہی 10 راتوں کے درمیان گھوم پھر کے رہتی ہے، ان 10 راتوں سے باہر نہیں جاتی۔ اور یہ مسئلہ کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں ہی میں ہوتی ہے، اس پر تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، چنانچہ عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں، یعنی مصنف عبد الرزاق میں آپ یہ روایت دیکھ لیں جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں دعا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسألهم عن لیلۃ القدر فاجمعوا على انها في العشر الاواخر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا
اور ان سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ رات کب ہوتی ہے، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، فی العشر الاواخر، رمضان کی آخری 10 راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ یہ رات متعین نہیں ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ 27ویں رات کو سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو لے کر کے، اور دوسرے بعض صحابہ کرام جس بات پر قسم کھایا کرتے تھے اور اس کی علامات ذکر کیا کرتے تھے، تو 27ویں رات کو بہت زیادہ امید ہوتی ہے، لیکن 27ویں رات ہی ہر سال کے لیے متعین ہے، ایسا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی اشکالات اس صورت میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہینہ کب سے شروع ہوا، اس میں ہمیشہ اشکال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر چاند نظر نہیں آیا اور 28 کو دوبارہ چاند دیکھا گیا، ایسی صورت میں ایک دن چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور بعد میں اس کی قضا کرنا ہوتا ہے، عید کر لینے کے بعد اسے ایک دن کی قضا کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جب ماہ رمضان کا داخلہ قطعی طور پر متعین نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے جس رات کو آپ طاق رات سمجھ رہے ہیں وہ جفت رات ہو حقیقت میں، جس رات کو آپ جفت سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ طاق رات ہو، تو شفع اور وتر میں اشکال ہوتا ہے، طاق اور غیر طاق راتوں میں بھی ایک اشکال ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال ہے کہ مہینہ کب ختم ہوگا، مہینہ 29ویں پہ ختم ہونے والا ہے یا 30ویں پہ ختم ہونے والا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ تو ان روایات کی بنیاد پر جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، تب اس کو تلاش کرو۔ آپ غور کریں، اگر 9 راتیں باقی رہ جائیں کہا جائے اور مہینہ 29 کا ہے تو یہ 21ویں رات ہوگی، اور اگر مہینہ 30 کا ہے تو 22ویں رات ہوگی، یا 20ویں اور 21ویں رات ہوگی۔ اسی طرح سے 5 راتیں اگر باقی رہ گئی ہیں اور مہینہ 30 کا ہے تو جو 24ویں ہے، 24 5 29، 24 5 29، اگر 29 کا مہینہ ہے تو 24ویں رات 5 رات باقی رہ جاتی ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہے تو 25ویں رات پر 5 باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر مہینہ ختم ہونے میں بھی چونکہ اشکال ہے، اور اس اشکال کی بنا پر آپ متعین نہیں کر سکتے کہ وہ جفت راتوں میں ہے کہ طاق راتوں میں ہے، تو یہ ایک اشکال بھی ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی وہ حدیث بھی جو بسند حسن یا بسند صحیح مروی ہے، جس میں ضمرہ ابن عبداللہ ابن انیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بنو سلمہ قبیلے کی مجلس میں تھا اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کرے گا، اور یہ 21ویں رات کی صبح تھی، رمضان میں 21ویں رات کی صبح تھی۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن انیس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے کہا گھر کے اندر آ جاؤ، ادخل، گھر کے اندر آ جاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، گھر کے اندر چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پیش کیا گیا، رات کا کھانا۔ کہتے ہیں کہ کھانا چونکہ بہت کم تھا اس لیے میں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا میرے جوتے اٹھا لاؤ، میں کھڑا ہوا، آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لگتا ہے کسی ضرورت سے آئے ہو، تو کیا ضرورت ہے تمہاری، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، مجھے بنو سلمہ کے لوگوں نے بھیجا ہے اور اس مقصد سے بھیجا ہے تاکہ میں
لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ قدر والی رات، یہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے، کم اللیلہ، آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج تو 22ویں رات ہے۔ آج کون سی رات ہے؟ 22 22ویں رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اللیلہ، ہی اللیلہ، آج ہی کی رات شب قدر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور آپ نے فرمایا اویل قابلہ، آج ہی کی رات ہے یا پھر اگلی رات ہے، یعنی 23ویں رات ہے، 22ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ رات متعین نہیں ہے، یہ رات متعین نہیں ہے۔ اور یہ رات متعین کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ یقیناً اس میں راز ہے، اور یہ متعین تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں کیا روایت ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر نکلے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا اس لیے تھا تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دوں۔ فتلاحا فلان وفلان فرفعت، فلاں اور فلاں لڑ گئے اس لیے یہ رات اٹھا لی گئی۔ بعض لوگوں نے یہ الفاظ دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا، اب لیلۃ القدر باقی ہی نہیں ہے، لوگ بلا وجہ جاگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرفعت، یہ رات اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور شاید اس کے اٹھا لیے جانے ہی میں بہتری ہو۔ پھر ایسے لوگ جو کہتے ہیں یہ رات اٹھا لی گئی، وہ حدیث کے آخری ٹکڑے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ اہل باطل اگر کسی حدیث سے استدلال کریں تو اسی حدیث میں اس کا رد ہوتا ہے، اگر کسی آیت سے استدلال کریں تو اسی آیت میں اس کا رد ہوتا ہے۔ اہل علم یہ بات کہا کرتے تھے، سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے، خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی صاحب باطل کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اس کی باطل کا اسی حدیث میں رد ہوتا ہے، اور اگر کوئی صاحب باطل کسی آیت سے استدلال کرتا ہے تو اس کی بات کا اسی آیت میں رد ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں اور فلاں لڑ گئے اور یہ چیز اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اب اس رات کو 9ویں میں، 7ویں میں اور 5ویں میں تلاش کرو۔ تو اگر رات اٹھا لی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 9ویں میں تلاش کرو، 7ویں میں تلاش کرو، 5ویں میں تلاش کرو؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات نہیں اٹھائی گئی، رات کا علم اٹھایا گیا، علم متعین، تعین اٹھا لیا گیا، یا اس رات کی تعین اٹھا لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے منتقل کرنے والی رات بنا دیا جو مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں جو صحیح مسلم میں آئی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها فالتمسوها فی العشر الغوابر، مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھایا گیا، پھر مجھے کسی اہل و عیال میں سے کسی نے مجھے جگا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھلا دیا، چنانچہ اب اسے 10 باقی رہ جانے والی راتوں میں تلاش کرو، آخری جو 10 راتیں باقی رہ جاتی ہیں اس میں تلاش کرو۔ تو اس طرح سے یہ وجہ ہو سکتی اس رات کے اٹھانے کی، اس رات کا علم اٹھانے کی 2 وجہ حدیث میں آئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود سے بیدار ہوں تو بیدار ہوں، آپ کو جگایا نہ جائے، کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ اسی طرح سے تو یہ غلطی کی گئی کہ آپ کو جگا دیا گیا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ بتانے آ رہے تھے تو 2 لوگ لڑ پڑے۔ اس میں اہل علم نے تطبیق کی صورت یہ بتائی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
اور اس کے بعد آپ کو بیدار کیا گیا. آپ چاہتے تھے کہ جا کے صحابہ کو جگا دیں، تو بیدار کیے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کا جھگڑا سنا اور اسی درمیان آپ مشغول ہو گئے اور یہ علم اٹھا لیا گیا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑا لڑائی کس قدر مصیبت ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارا خیر اٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی صرف چند لوگ ہی نہیں بلکہ پوری امت خیر سے محروم ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے. بہرحال یہ رات مخفی ہے اور یہ رات پوشیدہ ہے اور یہ رات متعین طور پر ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ رات اس لیے چھپا لی گئی ہے تاکہ رمضان کی تمام راتوں میں لوگ محنت کریں اور تمام راتوں میں کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ خیر زیادہ سے زیادہ انہیں حاصل ہو. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں وفات ہونے تک ہر سال اعتکاف بیٹھتے رہے اسی رات کو پانے کے لیے. اور یقیناً جو آدمی 10 راتیں پوری اعتکاف میں گزارے گا وہ شخص یقیناً اس رات کو پا جائے گا. تو اس لیے جو لوگ اس رات کو متعین طور پر بتلانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ یہ 27ویں ہی رات ہے یا 25ویں ہی رات ہے یا 29ویں ہی رات ہے یا رمضان کی آخری رات ہے، جو لوگ اس طرح متعین کرتے ہیں امت کو بہت بڑے خیر سے محروم کر رہے ہیں. امت کو محنت کرنے دیں، امت کو ہر رات میں تلاش کرنے دیں. جو لوگ اس خیر کو چاہیں گے، اس خیر کے حریص ہوں گے، وہ تمام راتوں میں محنت کریں گے اور جو محنت کرے گا وہ یقیناً پائے گا. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.